المصطفى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اما بعد. فرمایا کہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شیخ اور مرید تھے. حضرت نظام الدین اولیاء بہت اللہ والے بنے، اللہ کے ولی، چوٹی کے ولی تھے، ولیوں کے بھی ولی تھے. اور امیر خسرو ان کے مرید تھے اور یہ بادشاہ کے وزیر تھے. چنانچہ ایک مرتبہ دہلی کے اندر بادشاہ کی بادشاہت کے اندر کچھ حالات خراب ہوئے تو بادشاہ نے امیر خسرو سے کہا کہ امیر خسرو، آپ نے فلاں جگہ فلاں شہر کے اندر جانا ہے، وہاں ایک بزرگ ہے، ان سے جا کر دعا کرانی ہے. امیر خسرو نے کہا کہ بھائی میرے پیر تو یہ ہے، میرے شیخ تو یہ ہے، میں تو دعا ان سے کرا سکتا ہوں، دوسری جگہ نہیں جا سکتا. کہ نہیں، بادشاہ کا حکم تھا کہ آپ ہی نے جانا پڑے گا اور دعا کرانی پڑے گی. چنانچہ امیر خسرو اپنے شیخ کے پاس آئے، حضرت نظام الدین کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت، بادشاہ کا حکم ہے اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں بزرگ سے، فلاں ولی سے جا کر دعا کرانی ہے تاکہ حالات صحیح ہو جائے، اور آپ ہی کو جانا ہے اور میرا من نہیں کرتا، میرا دل نہیں کرتا اپنے شیخ کو چھوڑنے سے، یعنی اپنے شیخ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. میرا یقین اور میری محبت، میری عقیدت صرف آپ کے لیے ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ بھائی آپ جائیے، بادشاہ کا حکم ہے، تعمیر کیجیے. چنانچہ امیر خسرو گئے اور کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور نظام الدین کا میں مرید ہوں اور بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے آپ دعا کر دیجیے حالات درست ہو جائے. تو اس بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دعا تو میں کر دیتا ہوں کہ حالات درست ہو جائیں گے، لیکن اپنے بادشاہ سے کہنا کہ بادشاہ جب حالات درست ہو جائے ذرا مجھ سے ملنا. چنانچہ امیر خسرو آ گئے. چند دنوں کے بعد حالات درست ہو گئے. اب بادشاہ سلامت ان بزرگ کے پاس پہنچے تو بزرگ نے کہا کہ آپ نے دعا تو کرائی، حالات درست ہو گئے، لیکن آپ یہ نہیں جانیں گے کہ حالات خراب کیوں ہوتے ہیں. کہ جی کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جب بندہ اپنے قریبی اللہ والے کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے یقین ہٹا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حالات کو خراب کر دیتے ہیں. تیرے علاقے کے اندر، تیری بادشاہت کے اندر، دہلی کے اندر اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے اللہ والے رہتے ہیں اور آپ نے اس کو چھوڑ کر میرے پاس بھیجا. ٹھیک ہے، میرے پاس بھیجا ہے، میں نے دعا کر دی، لیکن یاد رکھنا کہ اگر آئندہ آپ نے ان کی قدر نہیں کی، ان کا ادب نہیں کیا، تو یاد رکھنا کہ حالات ایسے خراب ہوں گے، پھر درست نہیں ہوں گے. فرمایا کہ علماء کرام نے اس ادب کی بنا پر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انسان ایک جاہل سے جاہل، ایک ان پڑھ، ادب کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ دولت سے نواز دیتے ہیں کہ ولیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ اتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لیکن اس وقت ولی نہیں تھے، پہلوانی کرتے تھے، کشتی لڑ رہے ہیں. ایک بزرگ نے، ایک کمزور نے آ کر ہاتھ ملایا کہ کشتی میں لڑوں گا. جنید بغدادی بادشاہ کا وزیر، بادشاہ کا پہلوان، اور اس نے کشتی کے لیے جب اس پہلوان نے اس سے ہاتھ ملایا تو حیرانگی سے دیکھا کہ میری برابری کے تو نہیں ہے، یہ بزرگ ہے. تو اس نے کہا کہ کشتی لڑوں گا. آپ نے کشتی لڑنی ہے. چنانچہ میدان سجایا گیا. اب میدان کے اندر مرد عورتیں سب چاروں طرف سے نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ جنید بغدادی کے مقابلے میں ایک بزرگ کمزور. فرمایا کہ ہاں میں کمزور ہوں لیکن کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے کشتی لڑنی ہے، آپ کا اصول ہے، آپ کا پیشہ ہے. چنانچہ جس وقت آمنا سامنا ہوا اور آمنا سامنے ہونے کے بعد اس بزرگ نے اس کے کان میں کچھ کہا، جنید بغدادی کے کان میں کچھ کہا، اور جنید بغدادی سے کہا کہ سن، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن میرے اندر کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ میں کون ہوں. کہ کون ہے؟ کہ میں سید ہوں، میری جوان بیٹی بیٹھی ہے، شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں غریب ہوں لیکن سید ہوں، سوال نہیں کر سکتا، مانگ نہیں سکتا. اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بادشاہ کے پہلوان ہیں، آپ کشتی ہار جائیے اور جو مجھے انعام ملے گا میں اس سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں گا، ہاتھ پیلے کر دوں گا.
चुनांचे उसने कुश्ती की और जुनैद बगदादी फौरन चीत हो गए। अब चीत होने के बाद बादशाह ने बड़ी हैरानगी से देखा और बड़ा अफसोस किया कि जुनैद बगदादी तो हार गया। चुनांचे दूसरी मर्तबा कुश्ती कराई गई, तीसरी मर्तबा कुश्ती कराई गई, जुनैद बगदादी हार गए। अब बादशाह ने कहा, बादशाह बड़े गुस्से में, बादशाह ने उसको बुलाया और अकेले में कहा कि जुनैद बगदादी मेरी समझ में नहीं आया, शायद से तो आप पे जादू कर दिया गया या आप पे सहर कर दिया गया और आप हार गए, कुश्ती हार गए। जुनैद बगदादी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये राज था, राज को राज ही रहने दीजिए कि नहीं आपने बदलाना होगा। फरमाया कि मैंने इसलिए कुश्ती हारी है कि वो बंदा एक सैयद है, वो बंदा एक गरीब है, वो बंदा एक मोहताज है, गरीब है, मिस्कीन है। उसने सवाल करने की उसकी गैरत गवारा नहीं करती, उसकी कौम है, उसकी बिरादरी है, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिरादरी है। चुनांचे जुनैद बगदादी रात को सोते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि जुनैद बगदादी, आज तूने मेरी बिरादरी के लिए, मेरी औलाद के लिए आज तूने कुश्ती को हारा है, अपनी शर्मिंदगी को बर्दाश्त किया है। जा अल्लाह तबारक व तआला उसकी अदब की बिना पर आपको ऐसे नवाजेंगे कि वलियों के भी वली होंगे। और हुआ है, जब जुनैद बगदादी विलायत के दर्जे में यानी तालिब इल्म में सीख रहे हैं, उस्ताद ने कहा कि आपका सुबह बयान होगा, फजर की नमाज के बाद बयान होगा, जामे मस्जिद में बयान होगा। जुनैद बगदादी सोच रहे हैं कि मैं बयान करूं, मैं तालिब इल्म हूं, मेरे को बोलना नहीं आता था। उस्ताद ने कहा बर्दाश्त नहीं होगा, ये उज़र आपका बर्दाश्त नहीं होगा, कबूल नहीं होगा, आपने बयान करना होगा। चुनांचे जुनैद बगदादी अलैहि रहमा सुबह मस्जिद के अंदर आते हैं, मजमा भरा हुआ है, मजमा देख रहा है कि जुनैद बगदादी बयान करेंगे। शहर में हल्ला मच गया, वाह वाह हो गई। चुनांचे मजमा के अंदर से एक शख्स आया, जुनैद बगदादी जिस वक्त बैठा, उस शख्स ने आकर कहा कि जुनैद बगदादी आप बयान बाद में करना, एक हदीस है उसका जवाब देना। ये कौन सी हदीस है? इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्या सुना है कि अल्लाह वाले अल्लाह के नूर से दूर तक देखते हैं। अब इसका जवाब देना, इसका मतलब क्या है? जुनैद बगदादी ने कहा कि मुसलमान बन जाइए, मुसलमान बनने का वक्त आ गया है। चुनांचे उसने कहा कि ठीक है, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ और मुसलमान के लिबास में आया है। फरमाया कि इस हदीस को मैंने पढ़ा, इस हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा कि अल्लाह के वली दिलों को देखते हैं। मैंने देखा, मैंने आपका इम्तिहान लिया, आपको जांचा कि अगर आप इस हदीस को जानते हैं, पहचानते हैं, तो मुझे पहचाने के मुसलमान हूं, मुझे नहीं। चुनांचे आपने मुसलमान के लिबास में मुझे पहचान लिया कि मैं यहूदी नसारा हूं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।